السلام علیکم دوستو، 2-3 دن پہلے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں باجوڑ، سوات، شانگلہ، بنیر، اس میں بارش کی وجہ سے سیلاب آیا ہے۔ یہ سیلاب اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں گناہوں کی ایک سمندر ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح زنا عام ہے، فحاشی عام ہے۔ یہ ایک عبرت ہے تمام مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کہ اے مسلمانوں، تم اس سے عبرت لے جاؤ اور گناہوں کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، زنا کو چھوڑو، فحاشی کو چھوڑو۔ تمام امت مسلمہ کو پیغام ہے۔ آج کل لوگ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے اور لوگوں کو بچاتے نہیں ہیں، لوگوں کو سیکورٹی فراہم نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس پر بھی نظر ڈالیں کہ ہم یہ کس وجہ سے آتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اور اس کے بعد عذاب کی مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس وجہ سے عذاب آتا ہے اور کیوں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی فرد پر اور کبھی پوری قوم پر آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی مختلف وجوہات بیان ہوئی ہے۔ چند بڑی وجوہات یہ ہیں: شرک و کفر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، انبیاء کی تکذیب کرنا۔ نمبر 2، نافرمانی اور گناہوں میں ڈوب جانا، مسلسل معصیت، نافرمانی کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا، گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ نمبر 3، ظلم اور ناانصافی، کمزوروں پر ظلم کرنا، ناپ تول میں کمی، غریبوں کا حق دبانا۔ نمبر 4، فحاشی اور بے حیائی، کھلم کھلا برائیاں کرنا، زنا، سود اور رشوت جیسی برائیوں کو عام کرنا۔ نمبر 5، نیکی سے روکنا اور برائی کو بڑھاوا دینا، اچھے لوگوں کو دبانا اور برائی کو فروغ دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دینا۔ نمبر 6، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری کرنا، غرور اور تکبر میں آ جانا۔ قرآنی مثالیں: قوم نوح انکار اور ظلم پر طوفان میں غرق، قوم عاد غرور اور تکبر پر تیز آندھی، قوم سمود انبیاء کی نافرمانی پر زلزلہ، قوم لوط بے حیائی پر الٹ پلٹ کر دیے گئے، فرعون اور اس کے لشکر ظلم پر دریاؤں میں غرق۔ یعنی جب قومیں اجتماعی طور پر گناہوں اور بغاوت میں ڈوب جاتی ہیں اور کوئی سننے والا باقی نہیں رہتا تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ چند احادیث ہے جن میں عذاب آنے کی وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، برائی کو دیکھ کر نہ روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گناہ کو دیکھے اور اس سے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ سنن ابی داؤد، حدیث 4338۔ نمبر 2، ظلم اور ناانصافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ نمبر 3، ناپ تول میں کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو ان پر قحط سالی، سخت مصیبت اور بادشاہوں کا ظلم مسلط کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 4109۔ نمبر 4، سود اور فحاشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں سود اور زنا ظاہر ہو جائے تو وہ خود کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر لے۔ مستند احمد، حدیث 2,957۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں زوال پذیر ہو جاتی ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6،
صرف نیک عمل چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں 5 چیزیں ظاہر ہو جائے تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ ان میں سے ایک نماز کو ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، برائی کو نہ روکنا، ظلم نہ انصافی، ناپ تول میں کمی، سود اور زنا، ناشکری، نماز ترک کرنا اور خواہشات کی پیروی۔